پر پھر یہیں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان جب دروازہ بند تھا، دروازہ قریب جا کر کے جبریل امین نے کہا دروازہ کھولے۔ اندر سے فرشتے نے پوچھا من فی الباب، یہ دروازے کے اوپر کون ہے؟ جبریل نے پہلے اپنا تعارف کروا کہ انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ دروازہ کھولا گیا، سارے پہلے آسمان کے فرشتے اللہ کے نبی کی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سب نے کہا مرحبا 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 مرحبا۔ پہلے آسمان کے اندر فرشتوں کے ساتھ بھی ملاقات، اور نبیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کے بعد زمین آسمان کے اوپر بھی ملاقات ہوئی۔ یہاں ایک سبق ملتا ہے، ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ دروازے کے اندر داخل، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھول کر کے اندر جاؤ۔ اپنی والد کی جو کمرہ ہے اس کو دروازہ کھٹکانے سے پہلے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنا بیٹا ہے اس کی کمرے کے اندر کھٹکانے سے پہلے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دروازہ کھٹکانا ہے، اگر اندر سے اجازت ملتا ہے تو پھر داخل ہونا ہے۔ یہیں سے ہمیں ایک سبق ملا۔ جبریل یہاں کے بغیر، وہ فرشتوں کا تو سردار تھا، وہ بغیر پوچھے بھی داخل ہو سکتا تھا، لیکن پہلے اجازت طلب کی، اندر سے پوچھا، پھر چلا گیا۔ دوسرا یہاں سے یہ سبق ملا، جب آپ کہیں جاتے ہیں اپنی کسی رشتہ دار کے پاس، عزیز کے پاس، آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ موجود ہے تو اندر والے پوچھے کہ کون ہے، تو آپ اپنا تعارف کروا کہ میں فلان ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بندہ ہے تو اس کا بھی تعارف کروانا ضروری ہے۔ یہی سے سبق ملا کہ شاید آپ کے ساتھ جو بندہ ہے وہ گھر والے اس کو اندر لانے میں راضی نہ ہو۔ یہیں سے یہ دو مسائل ہمیں یہاں سے مل گئے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم سے دوبارہ ملاقات کی، جبریل نے دوبارہ تعارف کروایا۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے اوپر بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ اب چھٹا کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آپ جیسا یہ بیت اللہ ہے نا، اس کی بالکل برابر ساتویں آسمان کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور، یہ انسانوں کی عبادت کی جگہ ہے، وہ بیت المعمور جو ہے فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں علماء کرام، فرماتے ہیں اگر بیت المعمور کو اوپر سے چھوڑ دے تو جیسا بیت اللہ کا نقشہ ہے ویسا ہی بیت المعمور کا نقشہ ہے، اگر اوپر سے چھوڑے تو بالکل فٹ آ جاتا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی جو دیوار ہے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں آیا، اٹھا، سلام کیا، تعارف ہوا، کہا کہ آپ کو بھی میرا سلام ہے، اور اپنی امت کو واپس جا کے بھی میرا سلام کہنا۔ کیا کہنا؟ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہو، بہت خوش قسمت ہو، آپ وہ خوش قسمت لوگ ہو کہ اللہ نے اپنی محبوب کی خاطر آپ کے لیے نبیوں کا سلام بھجوایا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جب بھی تم نماز پڑھو نا، جب تک تم آخری قاعدے کے اندر بیٹھ جاؤ، حاجی صاحب درود ابراہیمی نہیں پڑھو گے تو تمہارا نماز قبول نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس درود ابراہیمی کو تمام درود میں سے افضل بنا دیا کہ اس کے اندر اللہ کا نبی کا بھی تذکرہ ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ اچھا، وہیں سے ساتویں آسمان تک تو آگے سفر میں، اب وہیں براق ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا دنیا کے اوپر۔ یہاں جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اب یہیں سے آگے میں ایک قدم نہیں لگا سکتا، یہیں سے آگے ایک قدم نہیں لگا سکتا، سدرۃ المنتہا تک سفر تھی، اس کے بعد ختم، یہیں سے آگے آپ کو اکیلا جانا ہوگا۔ کہاں کہ آگے وہ انوارات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اگر میں جاؤں تو میری یہ سارے پر جل جائیں گے، کہاں یہ جو براق یہ بھی نہیں جا سکتی۔ یہیں سے آگے اللہ آپ کو ایک اور براق کا انتخاب فرمائے گا جس کا نام تھا رف رف۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں مجھے براق بھی اور ملا، جبریل بھی یہاں سدرۃ المنتہا کے اوپر رک گیا، اور وہیں سے آگے میرا اکیلے سفر اس براق کے اوپر۔ کہتا اس سفر کا کیفیت یہ تھی جیسے سخت ہوا ہو نا، وہ جو بیچ میں آواز سا آتا ہے، کہ اس طرح آواز آتا تو اور یہ آواز ملتا، ادنی عبدی، میرے بندے میرے اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ کہتے اسی انداز میں جب وہ جو آواز جب میرے کانوں سے ٹکرایا، میں نے یہ محسوس کیا یہ آواز تو ابو بکر کا ہے۔ صاحب کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔
کہتا دل کے اندر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ابو بکر تو میں نے مکہ کے اندر چھوڑا ہے، یہاں جبریل نہیں آ سکتا، براق جنت کا نہیں آ سکتا، ادھر سے ابو بکر کہاں سے؟ اب شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے آپ ذرا معلوم کرو کہ اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کتنا بڑا مقام دیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ حضور کی کتنی محبت تھی۔ یہاں سے دیکھو، یہ قاری صاحب میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، یہ حدیث سنا رہا ہوں، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعی میرا اگر میں آپ کو وہی کہانیاں سنا دوں تاریخ کی پھر وہ تو لمبی ہو جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنا ہے جس کے اندر ہماری مسائل کا حل ہے، وہ جو پچھلی جمعہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ وہ رکھنا ہے جس کا کوئی ثبوت ملتا ہو۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آواز ابو بکر کا ہے، ابو بکر تو واقعی مکہ کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العزت کو آپ کی اور ابو بکر کی رفاقت اتنی پسند آئی، دوستی اتنی پسند آئی، یہ ایک فرشتہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس فرشتے کی ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کو اپنی پاس بلاؤں، اور اس فرشتے کو میں نے سیدنا ابو بکر کا زبان عطا کر دیا ہے، آواز عطا کر دیا ہے، تاکہ اس تنہائی کے اندر بھی آپ اپنی دوست کی آواز سے ملحوظ ہو جائیں۔ یہ فرشتہ، اس کا کام صرف یہ ہے، اس کا کام تسبیح نہیں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کردہ نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جب میرے محبوب آئے تو آپ نے اس کو مرحبا کہنا ہے اور اس کو کہنا ادنی عبدی، یہ میری طرف سے اس کو پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن کے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ یہ جو قلم لکھتا ہے نا، جب قلم آپ کاغذ کے اوپر ایسا لگا دے تو وہ جو آواز سا ہوتا ہے وہ ساتھ قریب والا بندہ اگر میں بیٹھ جاؤں قریب نہیں سن سکتا، بعض اوقات آپ بھی اس آواز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ حضور فرماتے کہ میں رب کتنا قریب ہوا کہ جو لوح محفوظ کے اوپر جو قلم لکھتا ہے نا، میں وہ لکھنے کی آہٹ کو محسوس کرتا تھا کہ یہ کیا لکھ رہا ہے۔ اب یہاں تنہائی کے اندر محب جو رب کی ذات ہے، محبوب اللہ کا نبی ہے، ان دونوں کے آپس کے اندر یہاں ملاقات۔ رب نے کہا میرے محبوب مجھے یہ بتا، جب ایک محبوب ایک دوست کسی اور دوست کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، تحفہ دینے سے لینے سے محبت بڑھتی ہے، کیا ہوتی ہے صاحب؟ محبت بڑھتی ہے۔ آپ میرے پاس آئے، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اب آپ کہو گے یار یہ کس طرح ہوگی، جو رب ہے جس نے کائنات بنایا اس کے پاس تو سب کچھ ہے، پھر بھی وہ کون سا تحفہ ہوگا جو اللہ کے پاس نہیں ہوگا اور حضور کے پاس ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کے پاس وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین تحائف میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ، التحیات کہا جاتا ہے بدنی عبادت کو، کس کی عبادت کو؟ جو ہمارے جسم عبادت کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا میں آپ کے پاس اپنی بدنی عبادت لے کر آیا ہوں کہ میری اس بدنی عبادت پر تمہارے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں، التحیات للہ، میری بدنی عبادت صرف تمہارے لیے، والصلوات، بلکہ نہیں التحیات میری قولی عبادت، زبانی جو ہم بولتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، یہ مانگنا اس کے سامنے گڑگڑانا یہ سب پر ہے، اور دوسری عبادت والصلوات، فرمائے میری بدنی عبادت نماز کی شکل میں، رکوع کی شکل میں، طواف کی شکل میں، یہ بھی تمہارے لیے، اور فرمایا والطیبات، اور مالی عبادت بھی تمہارے لیے۔ یہ تین تحائف لے کر آیا ہوں، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ اگر میں کسی کو معبود سمجھوں گا، کسی کو مافوق الحاجت سمجھوں گا، کسی سے مدد مانگوں گا، وہ تو تمہاری ذات ہوگی۔ اس مدد کے اندر تمہارے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر کسی کے سامنے جھک جاؤں گا، کسی کے سامنے رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، کسی کا طواف کروں گا، وہ بھی تمہاری ذات ہوگی، تمہارے علاوہ یہ چیزوں میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور تیسری جو مالی عبادت ہے جس کو میں نے نظر دینا ہے، وہ تمہاری نام پہ ہوگا، غیر اللہ کے نام پہ نظر نہیں ہو سکتا۔ یہ تین تحائف وہ ہے جو رب کے پاس نہیں تھے۔ اللہ تو عاجزی سے پاک ہے، عبادت سے پاک ہے، مال سے پاک ہے، یہ تو صرف ہمارے پاس ہے۔ حضور نے وہ تین عبادات رب کے حضور پیش کر دیا کہ یا اللہ یہ تین عبادات یہ تمہارے لیے تحفہ ہے میری طرف سے۔ اب جب
ایک محبوب کسی کو تحفہ دے دے، محب کو، اب محب کہتا ہے کہ میری جان جا سکتی ہے پر محبوب کا یہ تحفہ میں نے کسی اور کو نہیں دینا۔ آپ کے پاس ایک تسبیح ہے، آپ نے کسی دل عزیز نے آپ کو دیا ہے، آپ کہتا ہے یہ تسبیح میرے پاس بہت بڑی عزیز ہے، حالانکہ تو قیمت کم ہے، لیکن جس ہستی نے مجھے دیا ہے میرا اس کا ایک تعلق اعلیٰ مرتبہ کا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میری جان تو چلے جائے پر میں اپنے اس محبوب کا تحفہ کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو جب حضور نے رب کے حضور یہ تحائف پیش کر دی نا، تو اب اللہ نے پوری دنیا کے اندر اعلان کر دیا، پورے عالم کے اندر اعلان کر دیا ہے، یہ قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت، یہ تینوں میرے محبوب نے مجھے تحفہ دیا ہے، میں اس تحفہ کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جو شخص ان تین تحائف کے اندر کسی کو شریک کرو گے میں اس کو جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔